الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو اور اس محفل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام اقدس لیا جا رہا ہو تو تزئین محفل اور برکت کے حصول کے لیے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی بخشش کیسے ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس وقت ایک وسیع میدان میں عرش کے قریب ٹھہرے ہوں گے۔ آپ کے سر کے اوپر دو سبز کپڑے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو کہ جنت میں جا رہا ہوگا، اور اسی طرح اس شخص کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کہ دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی لمحے اسی اسنا میں حضرت آدم علیہ السلام ایک آدمی کو دیکھیں گے جو کہ آقا کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اور فرشتے اس کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس چیز کو ملاحظہ کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمائیں گے اے محمد، اے محمد۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے اور فرمائیں گے یا ابو البشر، فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ فرشتے جو ہیں آپ کے ایک امتی کو دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی خبر ملے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز تیز قدموں کے ساتھ فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، لیکن فرشتوں کی طرف سے جواب ملے گا ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہیں، ہمیں تو جو حکم الہی ہوتا ہے ہم اس کو بجا لاتے ہیں، لہٰذا ہم کیسے رک سکتے ہیں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ ہوں گے، اداس ہوں گے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور پھر عرش کی طرف نظر اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یا رب عز و جل، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرے گا۔ عرش سے آواز آئے گی اے میرے فرشتوں رک جاؤ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فرشتے رک جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جھولی مبارک سے ایک سفید کاغذ نکالیں گے اور اسے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ عرش سے آواز آئے گی کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، سعادت مند ہو گیا، اس کا نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے بھاری ہو گیا، لہٰذا اب اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب وہ شخص جس کے نام اعمال میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک کی پرچی ڈالیں گے، وہ سفید کاغذ ڈالیں گے، تو وہ شخص بڑا حیران ہوگا، بڑا تعجب کا اظہار کرے گا کہ میرے گناہ اتنا زیادہ، اور اس شخص نے، اس آدمی نے، اس شخصیت نے صرف ایک سفید کاغذ، ایک چھوٹی سی پرچی نیکیوں والے پلڑے میں ڈالی تو میرا نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو گیا۔ تو فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن وہ فرشتوں سے کہے گا کہ اے میرے پروردگار کے فرشتوں، ذرا رکو تو صحیح، میں اس شخص سے بات تو کر لوں، میں جان تو لوں کہ آخر یہ شخصیت ہے کون جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اتنا زیادہ مقام ہے، جن کی سفارش اتنا زیادہ ہے۔
آخر میں اس شخصیت کے بارے میں جان تو لوں۔ تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہیں گے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی شکل کتنا خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا، آخر بتا دو دیں کہ آپ ہیں کون؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، انا نبیو کا محمد، اے شخص میں تیرا نبی محمد ہوں، وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي عَلَيَّ، اور یہ جو پرچی ہے یہ وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر اپنی زندگی میں پڑھا تھا، وَقَدْ وَفَّيْتُكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهَا، اور میں نے تمہاری وہ تمام حاجات پوری کر دی جن کا تو محتاج تھا۔ لہٰذا اب آپ لوگ نوٹ فرمائیے کہ درود پاک، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا یہ مرتبہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کی سفارش کریں گے۔ تو ماہ ربیع الاول ہے، ماہ ربیع النور ہے، آپ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، تو آپ لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی نسبت سے روزانہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 1200 مرتبہ، کم سے کم 1200 مرتبہ درود پاک کو ضرور پڑھا کریں، ورنہ جتنا ہو سکے، جتنا بھی زیادہ ہو سکے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔